شب برات کی حقیقت و فضیلت قرآن و احادیث کے آئینے میں دن و رات، ہفتہ و ماہ اور سال اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہی ان میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ انہی عظمت و فضیلت والی راتوں میں ایک رات شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، جو برات سے موسوم ہے، جو دراصل خطاؤں اور گناہوں سے توبہ کر کے بری ہونے کی رات ہے۔ قرآن مجید میں 25ویں پارے میں سورہ دخان کی ابتدائی آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: قسم ہے اس کھلی ہوئی واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں اتارا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو آگاہ و متنبہ کرتے رہتے تھے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ یقیناً ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے۔ لیلۃ المبارکہ کے بارے میں حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ اور مفسرین حضرات کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ اس سے شب برات مراد ہے، جیسا کہ کل امر حکیم سے واضح ہوتا ہے۔ احادیث و آثار میں بھی شب برات کی عظمت، برکت اور رحمت بہت اہتمام اور بلیغ انداز میں بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ خیر کو 4 راتوں میں خوب بڑھاتے ہیں: عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان کی 15ویں رات اور چوتھی 9ویں ذی الحجہ کی رات۔ ان تمام راتوں میں صبح کی اذان تک خیر و برکت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی ساری ہی مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے شرک کرنے والے اور کینہ رکھنے والے کے۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں عبادت کرو اور اس کے بعد والے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر جلوہ خاص فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی مبتلا مصیبت ہے کہ اسے عافیت دوں؟ کیا کوئی ایسا ویسا ہے؟ اور یہ آواز صبح تک آتی رہتی ہے۔ 15ویں شعبان کی اسی مبارک شب میں بنی آدم کا ہر وہ شخص جو اس سال پیدا ہونے والا ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، اور بنی آدم کو ہر وہ شخص جو اس سال مرنے والا ہوتا ہے اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں بندوں کے رزق اترتے ہیں۔ شب برات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مبارک شب میں بقیع غرقد یعنی مقبرہ مسلمین میں جا کر مومنین اور مومنات اور شہداء کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، پھر وہاں سے گھر لوٹ کر تنہا نفل کی نیت باندھ کر اللہ کے سامنے سر پر سجود ہونا اور سجدے میں یہ دعا کرنا: میں تیری سزا سے تیری اف کی پناہ مانگتا ہوں، اور تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی، اور تجھ سے یعنی تیرے عذاب و عقاب اور قہر سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ تیری ذات بزرگ برتر ہے، میں تیرے لائق تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنے نفس کی تعریف فرمائی۔ شب برات میں کیا کرنا چاہیے؟ امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس مبارک رات میں بیجا فضولیات و دیگر بدعات و رسومات سے اعتراض کرتے ہوئے نفلی نماز، روزہ، ذکر و تلاوت، توبہ و استغفار اور دعائے مناجات میں وقت گزارے، کیونکہ بس یہی اعمال و افعال اور معمولات صحابہ، تابعین و اسلاف سے ثابت ہیں۔ چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب نے اپنے رسالے شب برات میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرات صحابہ و تابعین سے اس رات میں جاگنا اور اعمال مسنونہ پر عمل کرنا قابل اعتماد روایات سے ثابت ہے۔ نیز علامہ عثمین نے فرمایا ہے کہ بعض تابعین سے اس موقع پر نماز اور ذکر و فکر کی صورت میں شب بیداری کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت امام اوزاعی نے اس رات میں اجتماعی طور پر عبادت، تلاوت اور ذکر و دعا کو مکروہ بتایا ہے، لیکن انفرادی طور پر ان اعمال کو مستحسن و محمود و مطلوب بتایا ہے۔ صاحب دور مختار نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں اور شب برات میں اور رمضان کے عشر اخیر کی راتوں میں اور ذی الحجہ کی اول 10 راتوں میں جاگنا اور عبادت کرنا تنہا مستحب بتایا ہے۔ نیز علامہ شامی نے حاشیہ شامی میں اس مبارک رات کے اعمال کی تفصیل اور اس کے ادا کرنے کی صورت نہایت وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں قیام کی صورت یہ ہے کہ کسی مخصوص تعداد کا التزام کیے بغیر تنہا نفل نمازیں پڑھی جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، حدیثیں پڑھی اور سنی جائیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی ثنا کی جائے، درود شریف کا ورد کیا جائے۔ حضرت علامہ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کے متعلق بہت سی احادیث اور آثار مروی ہیں، اور سلف کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ وہ اس رات میں نماز پڑھا کرتے تھے، لہٰذا اس رات میں تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے سلف کا عملی نمونہ موجود ہے۔ اس میں اس کے لیے دلیل ہے، لہٰذا اس جیسے عمل پر گرفت اور نکیر نہیں کی جا سکتی، اس لیے 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے والے کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ شعبان کی 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ رکھے، کیونکہ ہر ماہ ایام بیض کی 13، 14، 15 میں روزہ رکھنا سنت ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ علامہ البانی نے اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں، تو ان لوگوں کا یہ کہنا جلد بازی کا نتیجہ ہے، ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے اصلاح المساجد کے مؤلف علامہ شام
محمد جمال الدین القاسمی کے شب کے سلسلے میں کسی صحیح حدیث کے نہ ہونے کے حکم و فیصلے پر کلام فرمایا ہے کہ حدیث بطریق مالک بن عامر بن معاذ ابن جبل عن النبی مروی ہے جو اوپر گزری ہے۔ اس حدیث کی تخریج حضرت ابن ابی عاصم نے السنہ میں اور حضرت ابن حبان نے صحیح میں کی ہے۔ اس کے رجال ثقہ ہیں اور حدیث صحیح ہے، اس لیے مصنف کا قول کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے ناقابل توجہ ہے۔ ہاں، اس سے بدعت کا جواز البتہ نہیں نکلتا۔ شب برات کے سلسلے میں بعض مروی احادیث صحیح، کچھ حسن اور ایک حدیث مرسل جید ہے۔ اس کے علاوہ ساری احادیث کی سند کمزور ہے، لیکن اس سلسلے میں حضرت صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے روایات موجود ہیں۔ حضرت حسن بصری نے 33-34 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی روایات نقل کی ہیں، اور علامہ سیوطی نے اس سلسلے میں اپنی کتاب الدرر المنصور میں 15 سے زائد احادیث مرفوعہ موقوفہ ذکر فرمائی ہے۔ اسی تعداد کی طرف اور کثرت روایات کی بنا پر ان ضعیف روایات کو بھی ایک طرح کی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے شب برات سے متعلق مروی احادیث بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ احادیث مجموعی اعتبار سے ان لوگوں کے خلاف حجت و دلیل ہے جن کا یہ خیال ہے کہ 15ویں شعبان کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ ثابت نہیں ہے۔ مذکورہ بالا مسلمہ حقیقت کے باوجود امت مسلمہ کی ایک تعداد شب برات کی مشروعیت کی منکر ہے اور دن رات میں کیے جانے والے اعمال خیر کو لغو اور بدعت قرار دیتی ہے، اور اس سلسلے کی ساری احادیث کو ضعیف، موضوع اور من گھڑت خیال کرتی ہے۔ لیکن ان لوگوں کا یہ فکر و خیال بالکل حقیقت سے دور ہے، بلکہ صحیح اسلام کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ شب برات کے سلسلے میں مروی احادیث مبارکہ اور اکابرین امت حضرات محدثین محققین کے اقوال کے ساتھ ساتھ اسلاف امت حضرات تابعین عزام خالد بن معدان، لقمان بن عامر اور مکحول رحمۃ اللہ علیہ اور امام اسحاق ابن راہویہ کے عملی نمونے سے بھی اس رات کی فضیلت و اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو بدعت و خرافات اور تمام غیر اسلامی مروجہ رسومات سے اجتناب کرتے ہوئے اس اہم اور مبارک رات کی سعادتوں، رحمتوں اور برکتوں سے مستفیض فرمائے، آمین یا رب العالمین۔